بات پہنچ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ نے ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کیا کہ خدا معلوم کہاں پہ سر نوح کی داستان دوبارہ دہرائی جائے. یہ مرحلہ بڑی آسانی سے سر ہو گیا نا؟ نہیں بھائی، اتنی آسانی سے کیسے سر ہو جائے گا؟ تو تربیت ہے بنیادی چیز، تربیت بنیادی چیز ہے بھائی. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ موضوع یہیں سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب دامن وقت میں بہت زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. ماں کا کفر اثر انداز ہو گیا، باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی. کہنے لگے کہ تربیت فائنل ہے. علماء نے کہا، میں نے نہیں کہا. تربیت فائنل ہے. اگر گود کافر ہو، اگر گود تربیت کرنے والی گود کافر ہو تو پلنے والا کافر ہو جائے گا. اگر تربیت کرنے والی گود مسلمان ہو، پلنے والا مسلمان ہوگا. اگر تربیت کرنے والی گود نبی ہو، پلنے والا معصوم ہوگا. میں نے نہیں کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کہہ رہے ہیں. کہنے لگے، اب تم بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کرو اخباروں کو، کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول کی گود میں پلے تو ساری خوبیاں گود کا نتیجہ تھی. بھائی ہم نے کبھی انکار کیا؟ یعنی ساری حسین ابن علی کی ساری خوبیاں رسول کے کھاتے میں ڈالی جائیں، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ حسین منی وانا من حسین. دیکھو یہاں سے مرد آباد کے نعرے آ رہے ہیں، تو اب میری مجبوری ہے اور یہ جملہ سنتے جاؤ. میں نے مان لیا کہ میرے حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی، تو اب یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس کے گود کا نتیجہ تھی؟ ظاہر ہے کہ سلسلہ گفتگو کو آگے جانا ہے. بات کو یہیں روکوں گا. تو اگر ساری خوبیاں حسین کی رسول کی گود کا نتیجہ ہے مان لیا میں نے، تو بتلاؤ کہ ساری خرابیاں یزید کی. بھئی اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ گود فیصلہ کن ہے، جیسی گود میں پل جائے ویسا ہوگا. بھئی توجہ رکھنا. اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی. اب یہ بھی تو بتلاؤ کہ رسول کی خوبیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟ اب میں تو جان بوجھ کے تو نہیں لایا ابو طالب پہ گفتگو کو. بھائی گفتگو تو خدا آئی، میں کیا کروں؟ گفتگو تو خود پہنچی ہے نا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. سننا، مجلس شام غریبہ میں نے ایک جملہ ابو طالب کے لیے کہا ہے، لیکن اب جملہ سنتے جاؤ. بڑا اصرار ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. میاں کلمہ نہیں پڑھا، یہی تو کہا جاتا ہے نا.
کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. بھائی سننا، آرام سے سننا، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور اس سلسلے فکر کو آج یہیں پہ روک دینا ہے. کہنے لگے کہ ابو طالب مرض الموت میں تھے، یعنی اب اس کے بعد انتقال ہو گیا، اور ایسے مرض میں رسول ابو طالب کے سرانے آئے اور کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں جنت کا ضامن ہوں. ابو طالب نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. رسول مڑ کے ادھر گئے اور کہنے لگے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں. ابو طالب نے چہرہ پھر پلٹ لیا. تو رسول کو دکھ ہوا کہ میرے کہنے سے چچا کلمہ نہیں پڑھتے. تو آیت اتری کہ انکا لا تہدی من احببت، حبیب جو تمہارا محبوب ہے تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. تو اب کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ہے تو ابو طالب رسول کا محبوب. کلمہ اب یہ تو الگ ایشو ہے کہ کلمہ پڑھا تھا یا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اگر یہ آیت اسی موقع کی ہے میں قبول نہیں کرتا. میں تو مفسرین کا قول نقل کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ آیت اس وقت کی نہیں ہے. لیکن اگر مان لی جائے کہ یہ آیت اسی وقت کی ہے تو کیا کہا انکا لا تہدی من احببت، جو تمہارا محبوب ہے رسول تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. ابو طالب کون؟ محبوب رسول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کہاں ہے؟ دیکھو اس کو کتنی جلدی تھی. کہنے لگے دیکھو بھائی جنت جہنم کی تقسیم کب ہوگی؟ ابھی تو دنیا ہے، اور جو مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں. بھائی قیامت ہوگی، مردے اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی. بہت دور ہے نا ابھی تو. کہنے لگے فی زحزاح من نار، ابو طالب آگ کی کھڑاؤں پہنے ہوئے جہنم میں. نعوذ باللہ. کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی. دیکھ رہے ہو کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی، یعنی ابھی سے پہنچا دیا. ابھی جنت اور جہنم کی تقسیم نہیں ہوئی، ابھی سے ابو طالب کو پہنچا دیا. لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر ابو طالب وہاں ہے تو اب صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ. کچھ بات واضح ہوئی؟ صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ. ایک بہت بڑے بزرگ نے قیامت کے سلسلے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت میں ہم کہاں ہوں گے؟ سوال ہے یا رسول اللہ ہم قیامت میں کہاں ہوں گے؟ یعنی توقع یہ تھی کہ رسول کہیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے. توقع یہی تھی کہ رسول کہیں گے. لیکن رسول نے کیا کمال کا جواب دیا ہے. قیامت میں یا رسول اللہ ہم کہاں ہوں گے؟ فرمانے لگے کلیہ دیا کلیہ. اب ایک آدمی کی بات نہیں کی. المرء مع من احبا. قیامت میں ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. ابو طالب ہے محبوب رسول. اگر ابو طالب وہاں ہے تو رسول کہاں ہوگا؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، لیکن اب میں کیا کروں کہ تاریخ کا ورق یہی تو کھلتا ہے. جاؤ تاریخ میں اگر یہ واقعہ نہ ملے تو میری بات کو نہ ماننا. ایک دن دیکھو کلمہ پڑھا نہیں پڑھا مجھے نہیں معلوم، اور میں اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کبھی بات کروں گا کہ میرا ایشو کیا ہے، میرا ایجنڈا کیا ہے، کبھی پھر بات کروں گا، لیکن میں کلمے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ جملہ سنتے جاؤ. ایک دن ابو جہل نے حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے، اور حمزہ کے دوست پہ کمان تھی. حضرت حمزہ کیا جلیل القدر شخصیت ہے اسلام کی، دوست پہ کمان تھی. چلے آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے قریب سے گزر ہوا. ابو جہل نے دیکھا کہ حمزہ آ رہے ہیں،
حمزہ کو ستانے کے لیے اور جلانے کے لیے اس نے رسول کو برا کہنا شروع کیا. عجیب واقعہ ہے. دیکھو حمزہ کو اذیت دینا چاہتا ہے رسول کو برا کہہ کے. جیسے ہی ابو جہل نے رسول کو برا کہا، حمزہ نے دوش سے کمان اتاری، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. بھائی حمزہ کا کردار تو یہی ہے، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. اور بہت شان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے. رسول بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے بھتیجے جانتے ہو کہ آج میں نے کیا کیا؟ کہا فرمائیے آپ نے کیا کیا؟ نہیں بلکہ لفظ جو اصلی ہے وہ بتا دوں. حمزہ بتلاؤ. چچا ہے رسول نام لے کے کہہ رہے ہیں حمزہ بتلاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا بھتیجے میں نے یہ کیا کہ ابو جہل تمہاری شان میں گستاخی کر رہا تھا، میں نے کمان اتاری تمہارا اس کا سر پھاڑ دیا، تمہاری محبت میں اس کا سر پھاڑ دیا. اب جانتے ہو رسول نے کیا کہا؟ حمزہ میں اس وقت تک آپ کی مدد کو قبول نہیں کروں گا اور آپ کو چچا نہیں کہوں گا جب تک آپ کلمہ نہ پڑھ دیں. سن لیا آپ نے؟ تو کس بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے؟ نہیں ہے یہ بات تاریخ میں کیا کہا؟ حمزہ جب تک تم کلمہ نہ پڑھ دو اس وقت تک نہ میں چچا کہوں گا نہ تمہاری مدد قبول کروں گا. یعنی چچا کہنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں، مدد قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں. دوسرے ہی دن کسی نے میرے نبی پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دی، نجس ہو گئے. آئے گھر میں اور ابو طالب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے چچا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ دیکھ رہے ہو چچا بھی کہا مدد بھی مانگی، تو اب تو کلمہ ثابت ہو گیا نا. تو بس بات کل اتنی ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ تو پڑھا تھا. اب شکایت کل اتنی ہے کہ آپ کو گواہ بنا کے نہیں پڑھا.